قریش کے لوگ فائنلی ایک معاہدے پہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کی شرائط سہیل لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل کو آتے دیکھا تو کہا اب اللہ نے تم پہ معاملہ آسان کر دیا ہے. یعنی اس کا نام ہی ایسا ہے جس میں سہل کا مطلب ہے، اور اب معاملہ آسان ہو جائے گا. اور وہی ہوا. وہ معاہدے کی تمام شرائط لے کے آئے اور کہا کہ اگر آپ اس پہ راضی ہیں تو ہم لوگ بھی دستخط کرنے کو تیار ہیں. شرائط بظاہر تو بالکل مسلمانوں کے خلاف تھیں، سب کے سب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں قبول ہیں. اور وہ شرائط کیا تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں. حالانکہ مسلمان حالت احرام میں تھے، ان کے ساتھ ہدی کے جانور تھے، اور مینٹلی وہ پوری طرح ایک عمرے کے لیے تیار تھے. اور اس صورت میں جبکہ مکہ کچھ ہی دور ہو اور کہا جا رہا ہے واپس چلے جائیں. عجیب ایک نفسیاتی شوق تھا جو مسلمانوں کو اس وقت فیس کرنا پڑا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور پھر شرط یہ بھی تھی کہ آپ لوگ اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے اور صرف 3 دن کے لیے آئیں گے، ایک تلوار کے سوا اور کچھ نہیں لائیں گے. اور یہ کہ جو لوگ بھی قریش کے ساتھ ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیں یعنی حلیف بننا چاہیں ہو سکتے ہیں. اور یہ کہ کسی بھی ایک کے حلیف پہ حملہ ایسے تصور کیا جائے گا جیسے کہ اس جماعت پہ خود حملہ کیا گیا ہو. یعنی کہ اگر قریش کے حلیف پہ مسلمان حملہ کریں گے تو ایسے گویا قریش پہ حملہ کیا، اینڈ وائس ورسا. یہ شرط بھی آپ نے منظور کر لی. اس کے بعد سب سے مشکل شرط یہ تھی کہ اگر مکہ میں سے کوئی شخص بھاگ کے مدینہ منورہ جانا چاہے گا تو اس کو پناہ نہیں دی جائے گی، لیکن اگر مدینہ منورہ سے کوئی آئے مکہ تو ان کو مکہ آنے دیا جائے گا. کتنی زیادتی والی شرط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی قبول کری. تمام شرائط جو بظاہر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھی، آپ نے ان کو بہت دور سے دیکھا تو وہ اسلام کے حق میں تھی. اب یہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھنے لگے. آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. وہ وہیں پہ اٹک گئے قریش، کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نہیں لکھنا، بسمک اللہم لکھو، جیسے کہ ان کا اپنا رواج تھا. اور یہ کہ ہم آپ کو رسول ہی تو تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا آپ رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھوائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی مٹا دو رسول کا لفظ. انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹا سکتا. کس دل سے مٹائیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، اور پھر آپ نے اس کو خود وہاں سے مٹا دیا تھا، کیونکہ خود تو آپ امی تھے نا، لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے تھے. اور آپ کو اپنے امی ہونے پہ فخر تھا، کیونکہ آپ ایک ایسے امی رسول تھے جنہوں نے ساری دنیا کو علم سے روشناس کرایا، اور بڑے بڑے عالم آپ کے آگے آ کے علم حاصل کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے. آپ کو تو براہ راست عرشوں سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے علم دیا جا رہا تھا، اس لیے آپ کو دنیاوی لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئی. اور یہی ایک بہت بڑا ثبوت ہے آپ کے نبی ہونے کا، کہ کوئی دنیا کا امی انسان نہ اس طرح کے کلام پیش کر سکتا ہے جس میں سراسر حکمت ہو، اور ایسی باتیں ہوں جس میں صرف اللہ کی ذات جھلکتی نظر آتی ہے. کہ کوئی انسانی کلام ایسا نہیں جیسے قرآن پاک ہے. بہرحال اس صلح پہ ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے کہ اتنے میں سہیل کے اپنے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے مکہ سے بھاگ کے مسلمانوں کے پاس آئے. ان کو ان کے باپ نے بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا کیونکہ مسلمان ہو چکے تھے. اور وہ جب آئے ان کی حالت دیکھی مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ خوشی خوشی پتہ نہیں کتنی مشکلات سے نکل کے آئے کہ اب میں مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا. ایسے میں سہیل نے کہا آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے، آپ معاہدہ کر چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافی کہا کہ میری خاطر چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دینے سے انکار کر دیا. اور صحابہ کرام کا غم کے مارے برا حال تھا جب ابو جندل کو لوٹایا جا رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پہلو میں چلتے جاتے اور بار بار اپنی تلوار کو تھپ تھپاتے اور کہتے تھے ابو جندل صبر کرو، یہ مشرکین کا خون تو بس کتے کا خون ہے. اور کہتے میں بار بار تلوار تھپ تھپاتا تھا تاکہ تلوار پکڑے اور باپ کا سر اڑا دے.
لیکن کہتے ہیں کہ اس میں ہمت ہی نہ تھی، یا شاید وہ میری بات ہی نہیں سمجھا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ کس طرح اس کا سر اڑائیں اور اس مسلمان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے ایسے پکے ہوتے تھے کہ آپ نے وہ سب کچھ گوارا کیا، لیکن معاہدہ توڑنا پسند نہ کیا، کیونکہ اس وقت صرف ایک مسلمان کی بات نہیں تھی، بہت بڑی پیچھے حکمتیں تھیں. اگر آپ اس وقت صرف ایک شخص سے بدلتے تو وہ تمام معاہدہ منسوخ ہو سکتا تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ امن کا معاہدہ ہو جائے. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تو نہ گئے. وہ کہا جاتا ہے کہ مکہ کے ہی قریب انہوں نے ایک جگہ پہ اس طرح اپنا پڑاؤ ڈال دیا کہ ان جیسے جتنے ستم رسیدہ مسلمان تھے ایک کے بعد ایک بھاگ کے ان کے پاس آنے لگے. ہر گزرنے والے قافلے کو یہ لوگ لوٹتے، اور آخر کار ان کی ان حرکتوں سے تنگ آ کے مکہ والوں نے بعد میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو پلیز آپ اپنے پاس بلا لیجیے. تو وہ بات تو الٹیمیٹلی ہوگی جو مسلمان چاہتے تھے، لیکن بظاہر قریش کو بھی خوش کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے، ہم نے معاہدہ کر لیا جیسا آپ کہیں ہم کرتے ہیں. پھر اس معاہدے کے بعد مسلمان خواتین بہت سی جو مکہ میں تھیں وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں. تو مکہ والوں نے پھر شور مچایا کہ آپ نے تو معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کے مدینہ آئے گا تو اسے لوٹا دیا جائے گا، ان عورتوں کو واپس بھیجیے. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ معاہدہ غور سے پڑھو، اس میں مرد کا لفظ لکھا ہوا ہے. اور واقعی لفظی طور پہ وہ معاہدہ ایسا ہی ساؤنڈ کرتا تھا. لہذا مسلمان خواتین، چونکہ عورت کے لیے تو بہت مشکل تھی واپس جانا، پھر تو ان پہ بہت ستم ڈھائے جاتے، مرد تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیتے تھے، اور ان کے لیے تو اللہ نے راستہ کھول دیا تھا، وہ خود ہی ایک طرف نکل بیٹھے تھے. جب یہ معاہدہ ہو گیا، قریش واپس لوٹے، اب احرام کھولنے کی نوبت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اب احرام کھول لو، کیونکہ عمرہ تو نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ اسلامی تاریخ کا پہلا موقع تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے لیے صحابہ کرام نہیں اٹھے. وہ بہت غمگین تھے، کہتے تھے ایسے ہم غم سے بیٹھے تھے گویا شل ہو گئے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا. وہ لوگ جو صرف سمعنا و اطعنا کی تصویر تھے، ایک پہلا موقع آ رہا ہے، آپ کا حکم نہیں مان رہے. آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو چکا تھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد، اور وہ بہت سمجھدار خاتون تھیں. اس سفر میں وہ آپ کے ساتھ تھیں. آپ نے ان کو یہ بات کہی تو انہوں نے بہت سمجھداری سے آپ کو ایک مشورہ دیا اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا احرام کھولیے، اپنے بال منڈوائیے اور جانور کو ذبح کر دیجیے. جب لوگوں نے آپ کو دیکھا یہ سب کرتے ہوئے تو سارے اٹھے اور وہ کر لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. اور اس کے پیچھے ایک انتہائی عقل مندی کی رائے ایک خاتون کی ہے جو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اب صحابہ کرام غمگین واپس جا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر راسخ العقیدہ صحابی بھی پریشان تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا، اس معاہدے کے بارے میں کہا. اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں عمر، اللہ کے رسول ہیں، اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں، لہذا جو کچھ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اسی لیے تو صدیق ان کا لقب تھا، ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے. ولیم میور کہتے ہیں whenever the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said anything it was Abu Bakr who believed in it. یعنی آپ پیش کرتے تھے اور وہ فوراً سیکنڈ کر کے اس کی تصدیق کر دیتے تھے. مسلمان واپس لوٹ رہے تھے، غمگین تھے، اور سورہ فتح نازل ہو رہی تھی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. صحابہ کرام کہتے تھے کہ یہ فتح ہے، لیکن واقعی وہ کہتے تھے کہ بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہی فتح ہے، اور ہم صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہتے ہیں، کیونکہ اس معاہدے کی وجہ سے پھر آگے مسلمانوں کو مسلسل فتوحات ہوئیں اور اسلام نے پوری قوت پکڑی، اور بہت جلد پورے عرب میں اسلام کا پیغام پہنچ گیا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہر طرف ایک طرف سے کم از کم امن ہو تاکہ میں دوسرے دشمن کو ختم کروں
اور اسلام کا پیغام آگے پہنچاؤں۔ اب صلح حدیبیہ نے خیبر کی فتح کا دروازہ کھولا۔ 7 ہجری کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تبلیغی سرگرمیوں میں تیزی دکھائی اور دوسری طرف خیبر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے جس میں ان کو اسلام کی دعوت دی۔ کچھ بادشاہوں نے ان خطوط کا بہت پازیٹیو رسپانس دیا اور کچھ نے بہت نیگیٹو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کر دی، پیغام ان کو پہنچا دیا، اور آپ کا کام بھی یہی تھا کہ آپ پہنچا دیجئے۔ اب ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے کہ چچا ابو طالب کے لیے بھی آپ کا دل تڑپتا رہا آخری وقت تک، کہتے تھے چچا جان صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہدایت دینے کی فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسان تو صرف چاہ سکتا ہے اور کوشش کر سکتا ہے، اور یہی انسانوں سے مطلوب ہے کہ مسلمان دل سے چاہیں کہ باقی لوگوں تک پیغام پہنچے اور وہ ہدایت پا جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وہ لوگ جو کہ دور دور تھے اسلامی ریاست سے، جہاں تک ابھی مسلمان خود جا کے نہیں پہنچ سکتے تھے، آپ نے خطوط کے ذریعے ان کو پیغام پہنچایا۔ حالانکہ اس زمانے میں کمیونیکیشن بہت کمزور ہوا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم سے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہاشم نے اپنے زمانے میں بھی ارد گرد کے بادشاہوں کے ساتھ امن کے معاہدے لیے ہوئے تھے، تو وہ جو ایک وزڈم آپ سے خاندانی طور پہ بھی منتقل ہوئی تھی اور پھر بطور نبوت مزید عطا ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق تمام لوگوں کو پیغام پہنچایا۔ اور دوسری طرف خیبر کی طرف جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ خیبر میں سب امیر ترین یہود آباد تھے۔ ادھر منافقین نے بھی دیکھ لیا کہ قریش کے ساتھ 10 سال کی جنگ بندی ہو چکی تھی صلح حدیبیہ میں۔ اب ان کو پتا تھا کہ اگر مسلمان خیبر کی طرف گئے تو جس طرح وہ جذبہ ایمانی سے لڑتے ہیں، انہوں نے فتح پانی ہے اور بہت مال و دولت بھی ہاتھ آئے گا۔ اب انہوں نے بہت چاہا کہ ہمیں بھی ساتھ لے لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب ان لوگوں کا ساتھ جانا پسند نہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہادر اور مخلص مسلمانوں کے ہمراہ خیبر کی طرف چل پڑے۔ خیبر کے سلسلے میں ایک اہم واقعہ جو پیش آیا، ابھی مسلمان خیبر کے قلعے کے باہر ہی تھے، جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک چرواہا بکریاں چراتا چراتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور کہا جاتا ہے بہت ہی بیچارے کے کپڑے بھی بدبودار اور بہت عام سا سیاہ سا رنگ تھا اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ آپ وہی ہیں جن کے بارے میں ہم سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے اسلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے اور پھر کہا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، اور کچھ اس طرح محبت کی بات کہی کہ وہ حیران رہ گیا کہ میں اتنا عام سا انسان اور مجھے یہ لوگ اپنے ساتھ میں لا لیں گے۔ اس کے بعد اس نے کہا میں ابھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاؤ اپنی بکریاں اپنے مالک کو پہلے واپس کرو، پھر آ کے ہمارے ساتھ ملنا۔ یعنی یہ مالک نے امانت کے طور پہ بکریاں دی ہوئی ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ شکر ہے لشکر کے لیے اللہ نے کھانا پینا بھیج دیا، مفت میں بکریاں ہاتھ آئیں۔ اور صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اتنا کم کھانا تھا کہ ہم نے ایک گدھے کو ذبح کر کے پکایا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، گدھا کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایسے میں وہ بکریاں لوٹ آئیں، چرواہا گیا بکریاں لوٹا کے واپس آیا، مسلمانوں کے ہمراہ شامل ہو کے وہ لڑا بھی تھا اور شہید ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت تحسین آمیز کلمات فرمائے تھے۔ اور خیبر میں یاد رکھیے گا ایک قلعہ نہیں تھا، 6 کے قریب قلعے تھے، اور ایک سے ایک بڑھ کے مضبوط، دفاعی لحاظ سے، تعمیر کے لحاظ سے، اور اندر جو ان کے پاس کھانا پینا، رسد، اسلحہ، پانی اتنا وافر تھا کہ مسلمان جب تک چاہتے محاصرہ کرتے، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ان کے قلعوں کے دروازے اتنے مضبوط تھے کہ جب مسلمانوں نے قلعے فتح کیے تو کہا جاتا ہے کہ صرف دروازہ توڑنے کے لیے سب سے مضبوط درخت کا تنا لے کے 50 لوگ اکٹھے دوڑ کے اس دروازے کو مارتے، بار بار مارتے، تب کہیں جا کے اس میں شگاف پڑتا اور پھر وہ دروازہ کسی نہ کسی طرح کھولا جاتا۔ آسان کام نہیں تھا خیبر پہ حملہ کرنا، اور یہودیوں کے لیے بھی
یہ زندگی اور موت کا مرحلہ تھا، کیونکہ خیبر اب ان کا مرکز تھا. ان کے سارے بڑے بڑے یہودی بھی یہاں جمع تھے، ان کی دولت بھی یہاں جمع تھی، اور ان کی بقا کا سوال تھا. اس لیے انہوں نے خیبر کو جان پہ کھیل کے بچانے کا تہیہ کر رکھا تھا. مسلمان جب وہاں پہنچے، صبح قریب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ بلند کیا، خربت خیبر، خیبر برباد ہوا. اور وہ واقعی ہوا. کچھ قلعے تو شروع میں مسلمانوں نے فتح کر لیے، لیکن ان کا جو سب سے مضبوط قلعہ تھا اور جہاں ان کی بہت مال و دولت بھی انہوں نے دفن کیے ہوئے تھے، وہ کسی صورت فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا. ایک قلعے سے جب انہوں نے فرار اختیار کی تھی تو اپنا سارا مال و دولت ایک طرف دبا دیا تھا. جب مسلمان قلعے میں گئے تھے تو اندر کچھ نہ پایا. ایسے میں ان کا ایک شخص گرفتار ہوا تھا. بہت مسلمانوں نے اسے پوچھا کہ مال کہاں ہے، کسی طرح بتا کے نہیں دیتا تھا. آخرکار بڑی مشکل سے اس نے اس جگہ کی نشاندہی کی تو بے پناہ سونا اور چاندی وہاں سے نکلا تھا. اب یہ آخری قلعہ تھا. اس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے بہت مرتبہ اس پہ حملہ کیا، کسی صورت وہ قلعہ فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا. آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صبح پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں پوری رات بے چینی تھی کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا. کم بات تو نہیں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں. اور کہتے ہیں صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پکارا. ہم حیران رہ گئے کیونکہ وہ اس وقت آشوب چشم میں مبتلا تھے، آنکھوں کی جو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا پرچم ان کے ہاتھ میں دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ پرچم ان کے ہاتھ میں دیا، بلکہ ان کی آنکھوں پہ اپنا لعاب دہن مبارک لگا کے دعا فرمائی تھی، اور ساتھ ہی بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پہ 3 پیچوں والا امامہ بھی باندھا تھا، اور ان کو ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ اے علی، اگر تیرے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہودیوں کے پاس جا رہے ہیں، سب سے بڑے دشمن، لیکن پہلے کیا کرنا؟ اسلام کی دعوت دینا. یہ ہے اسلام کا جنگ کا اخلاق. پہلے اگلے کو چانس دو، اگر وہ اصلاح کر لیتا ہے تو پھر تو کوئی لڑائی ہی نہیں، اگر وہ نہ مانے تو پھر جنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا حال سوچیے ذرا. اپنے داماد کو یہودیوں کے منہ میں بھیج رہے ہیں، اور داماد بھی وہ ہے جو بیٹے کی طرح عزیز ہے. اور اسی ٹائم کے دوران پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فوت ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی تمام اولادیں فوت ہوئیں سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے. تو اس لحاظ سے بھی یہ داماد کتنے اس وقت آپ کی نظروں میں قدر و قیمت رکھتے ہوں گے کہ ان کی ایک سروائیونگ بیٹی کے اب وہ شوہر بھی ہیں، اور امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جیسے پیارے نواسوں کے وہ باپ بھی ہیں. حضرت علی وہ نواسے اتنے پیارے تھے کہ کبھی ان کو کمر پہ بٹھاتے، کبھی ان کو کندھے پہ سوار کرتے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور میرے بیٹے کہا کرتے تھے. ان کے باپ کو خود بڑے پیار سے امامہ باندھ کے اس جنگ کے لیے روانہ کر رہے ہیں. اور یہ ایک انتہائی مشکل جنگ تھی. ان کے بڑے بڑے طاقتور اندر موجود تھے، پہلوان نما انسان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کے سامنے پہنچے اور مبارزت کی ان کو دعوت دی. ان میں ایک پہلوان قسم کا آدمی تھا جس کا نام مرہب تھا. وہ بہت ہی موٹا تازہ اور انتہائی مشہور ان کا ایک بہادر تھا. وہ جھومتا جھامتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پہ میدان جنگ میں اترا اور کہنے لگا، خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار. جبکہ جنگ کے شعلے بلند ہوں، یعنی میرے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ بہادر بھی ہوں، تجربہ کار بھی ہوں، سارے مجھے جانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مقابلے میں فرمایا، خیبر جانتا ہے کہ میں علی ہوں، ہتھیار پوش، شاہزور اور جنگجو. اور ایک اور شعر آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. جنگل کے شیر کی طرح بہادر تھے، واقعی حیدر تھے، ان کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ان دونوں کا 1-to-1 مقابلہ شروع ہوا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بلند کر کے اس زور سے مرہب کی کھوپڑی پہ ماری کہ اس کی کھوپڑی کو 2 ٹکڑوں میں چیرتی ہوئی وہ تلوار مرہب کے دانتوں سے جا ٹکرائی، اور اس ضرب کی آواز ہم خواتین کو اپنے کیمپ تک آئی تھی۔ مرہب کا مارا جانا بہت اہم تھا، یہود کی ہمت ٹوٹ گئی، ایسا بہادر پہلوان ہمارا مارا گیا، اور ادھر مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وہ دروازہ جو کہ بہت ہی بھاری بھرکم تھا کہ کسی طرح ٹوٹنے میں نہیں آتا تھا، اور کئی لوگوں نے مل کے بار بار اس کو آخرکار بڑی مشکل سے توڑا۔ کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھرتی سے اس دروازے کو اپنے آگے ڈھال بنا لیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمام یہودیوں کا ٹارگٹ تھے۔ ان کو بتاتے سب سے بہادر جوان ہیں، اور اگر ہم ان کو خدا نہ کرے مار لیتے ہیں تو مسلمانوں کی تو ہمت ٹوٹ جائے گی۔ ایک جنگ تھی جس میں یہودی بھی جان کھیل کے لڑے، بہت سے یہود مارے گئے، اور آخرکار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ ان کے بڑے بڑے سردار نوجوان مارے گئے، ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایسے میں ان کے سردار کی بیٹی اور ان کے سردار ہی کی ایک بیوی تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ یہودیوں کی بیٹی تھی۔ ان کو اور ان کی بہن کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیف کا سوچ کے پریشان ہو اٹھے، اور صحابی کو کہا کہ تم کیوں ان کو اس راستے سے لائے ہو جس راستے میں ان کے رشتہ دار مرے ہوئے پڑے ہیں؟ یہ عورتیں تھیں، نازک دل کی تھیں، تم پہ لازم نہیں تھا کہ ان کو ایسے راستے سے لاتے کہ راستے میں اپنوں کی لاشیں دیکھتی، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی، حالانکہ ابھی وہ مخالفین کی بیٹیاں ہیں۔ ایسا نرم دل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد جب مختلف عورتوں کو دستور کے مطابق مسلمانوں میں تقسیم کیا جانے لگا تو صحابہ کرام نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضرت صفیہ سردار کی بیٹی اور سردار کی بیوی ہیں، اور ان کے مرتبے کے لائق یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی واپسی کے سفر میں نکاح کیا، اور صحابہ کرام کو کہا جس کے پاس جو ہے وہ دعوت کے لیے لے آئے، کیونکہ سفر کی حالت میں شادی ہو رہی ہے، اور یہ دعوت ولیمہ دراصل 1 ڈش پارٹی تھی۔ جس صحابی کے پاس جو تھا، کسی کے پاس جو، کسی کے پاس کھجور، کسی کے پاس گھی پنیر، وہ سب نے لا کے دسترخوان بچھا کے اس پہ سب کچھ رکھ دیا، سب نے مل کے دعوت کھائی، ولیمہ ہو گیا، اور پھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوری عزت، مقام اور مرتبہ دیا، اور خواتین کو جتنی عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کبھی شاید تاریخ میں کسی بڑے آدمی نے نہ دی ہوگی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اونٹ پہ سوار ہونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا مبارک آگے کر دیا کہ میرے گھٹنے پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جاؤ، اور جب وہ چڑھ گئیں تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا کہ اپنے آپ پہ پردہ کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کو عطا فرمائی تھی جو اپنے آپ پہ لپیٹ لیں۔ اس طرح صحابہ کرام شاداں اور فرحاں کامیاب ہو کے بہت بڑے دشمنوں سے چھٹکارا پا کے لوٹ رہے تھے۔ جو یہودیوں کے علاقے فتح ہوئے تھے ان میں باغات تھے کھجوروں کے، اور بہت زرخیز علاقے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ اس معاملے پہ یہ طے کیا کہ وہ اپنے کھیتوں میں اگائیں گے تو خود، پیداوار جو ہے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اسی طرح خیبر کی اراضی مسلمانوں میں مال غنیمت کے طور پہ تقسیم ہوئی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ خیبر کی فتح کے بعد ہمیں پیٹ بھر کھجوریں کھانا نصیب ہوئیں، یعنی حصے میں اب اتنی کھجوریں آنے لگی تھیں کہ ہم لوگ پیٹ بھر کے کھجوریں کھا سکتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ جب آ کے اتری تو تمام خواتین کا جی چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن کو دیکھا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی چھپ چھپ آ کے نقاب کر کے پہنچ گئیں کہ دیکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کیسی ہیں۔ تب جب واپس لوٹ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ تیزی سے پاس آئے، چھیڑتے تھے، حضرت عائشہ کے ساتھ بڑا پیار بھی تھا، کہنے کہ عائشہ کیسی لگی؟ تو وہ کہنے لگی ہاں یہودن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، یعنی اصلاح بھی کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے، اصلاح بھی کرتے تھے، کیونکہ اب وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخی دریا دل تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نئی والدہ سے ملنے آئیں
تو انہوں نے اپنے کانوں میں جو بندے پہنے ہوئے تھے وہ تحفے کے طور پہ اتار کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیے. تو اس طرح آپ دیکھیں جنگ بھی جاری ہے، خانگی زندگی بھی جاری ہے، جو انسان ہونے کے ناطے ہے اپس اینڈ ڈاؤنز، خوشی غم، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آ رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبی سے سارے معاملات کو انجام دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مشرکین کے ساتھ حسن سلوک کیا وہ قابل رشک ہے. مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کسی نان مسلم یا ان کے ملک کے بارے میں کوئی اچھی عادات اپنائی جائیں تو ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ کفار سے امپریس ہو گئے، ان کی تقلید کرتے ہیں. اور ہم تو ایسا بالکل نہیں سمجھتے کہ ایک مسلمان کو ان سے امپریس ہونا چاہیے. تو کیا کسی کی اچھائی کا ذکر کرنا یا اس کو اپریشیٹ کرنا ایک مسلمان کا کام نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں میں منع فرمایا کہ غیر مسلموں کی تقلید نہ کرو. جس طرح یہودیوں کا انداز تھا ہیئر سٹائل کا اور داڑھی مونچھ کا، تو آپ نے فرمایا تھا ان سے مخالفت کرو. اپیئرنس میں نان مسلمز کو نہیں فالو کرنا، لیکن اگر ان کے اندر کوئی اچھی عادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے دفاعی انداز نان مسلموں کے اپنائے. مثلا خندق کی ایک مثال ہے، تو کیا وہ مسلمانوں کا طریقہ کار تھا؟ وہ تو آتش پرستوں کا تھا، فارس کے رہنے والوں کا جنگ کا طریقہ تھا. اور اسی طرح اگر آپ ان ڈیپتھ جا کے سیرہ پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علاقے کی بہتر تلوار تھی جو بہتر کاٹ رکھتی تھی. آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا کہ وہ سیکھ کے آؤ اور آ کے اپنی تلواروں کو امپروو کرو. اس طرح کے کئی اور ایسے اسلحہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے سیرہ سے جو نان مسلموں کے طریقے کو اپنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی نوجوان صحابی کو کہا تھا، کہا جاتا ہے اس وقت ان کی عمر صرف 15 برس تھی، انصاری تھے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ تم عبرانی زبان سیکھو، کیونکہ اس وقت اب آپ کی بہت سی کمیونیکیشن ہو رہی تھی مختلف لینگویجز میں. ایسے میں یہودیوں کو ہائر کیا گیا تھا کہ وہ خطوط یا بعض چیزیں لکھیں عبرانی میں. تو آپ نے فرمایا تھا ان کا اعتبار نہیں، یعنی آئی ایم ناٹ شیور کہ جو میں لکھوانا چاہتا ہوں یہ پراپرلی وہ لکھ رہے ہیں کہ نہیں، تو تم خود ان کی زبان سیکھو. 15 دنوں میں اس صحابی نے پوری لینگویج سیکھ لی تھی. اب ہم ہوتے تو کہتے غیر مسلموں کی زبان بھی کیوں سیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت ناراض ہوتے ہیں ہم لوگ اگر لوگ انگلش بولتے ہیں. لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بات نیت کی ہے. اگر ہم ان سے اس لیے امپریس ہو رہے ہیں اور اس لیے ان جیسے منہ بنا کے ان کی بات کریں، ان کا لباس پہنے کہ بہت آگے ہیں، پھر تو نیت میں خلل ہے. لیکن اگر اس لیے ہم ان کی کوئی اچھی چیز اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنا کے اسلام کو اسٹرینتھ دیں، تو پھر بات تو ساری نیت کی ہے. انما الاعمال بالنیات. اٹ ڈپینڈس کہ ہم کس نیت سے نان مسلموں کی چیزوں کو اپنا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بنیادی چیز تو ایمان ہے، باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. جذبہ ایمان ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹریٹجی، سائنس، ایجوکیشن، ان سب کو امپروو کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے والے اور سپورٹ کرنے والے تھے. بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کی اس وقت کی ضرورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سے تو لیا فدیہ، اور جو نہیں دے سکتے تھے کیا کہا کہ ایک ایک قیدی 10 مسلمان بچوں کو تعلیم دے. اور کیا مشرکین نے اسلامی تعلیم دی ہوگی؟ آف کورس وہ دنیا کی ایجوکیشن تھی. پڑھنا لکھنا سکھایا مشرکین نے بچوں کو. کیا ایجوکیشن کی پروموشن کا نہیں پتہ چلتا سیرہ سے؟ ہم نے تو سیرہ کو اس نظر سے پڑھا ہی نہیں، ہم اس کو انالائز نہیں کرتے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلے سے پڑھنا لکھنا جانتی تھی، اور جب شادی ہو گئی آپ تشریف لائے گھر، تو شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھاتی تھیں، آپ نے ان کو دیکھا تو کہا شفا تم کیوں نہیں حفصہ کو چونٹی کے کاٹنے کا منتر سکھا دیتی. یعنی کوئی دم سا تھا جو چونٹی اگر کاٹ جائے دم کرو تو ٹھیک ہو جائے انسان. تو سپورٹ کر رہے ہیں حضرت حفصہ کی ایجوکیشن کو کہ مزید اس کو یہ بھی سکھا دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت چھوٹی سی تھی جب ان کی شادی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں رہ کے قرآن پاک پڑھنا جان گئی تھیں، لکھ نہیں سکتی تھیں لیکن پڑھ سکتی تھیں، حافظہ قرآن بن گئیں. تو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم آپ نے اس کو انکریج کیا، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. تو ایمان کے ساتھ تعلیم لینا کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے. ایمان کے ساتھ دفاع بہتر کرنا عین تقاضا کرتا ہے ایمان کا دفاع کرنے کے لیے ضروری ہے. وی شوڈ بی بیٹر equipped.
ہم اپنے بچوں کو زیادہ اچھی ایجوکیشن پہ انکریج کریں اور ساتھ ساتھ بہتر مسلمان بھی بنائیں. یعنی ہم ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے، یا دین کو پکڑ لیتے ہیں یا دنیا کو پکڑ لیتے ہیں نا، بیلنس نہیں رہے، تبھی آج ہم پیچھے ہیں. اور مسلمانوں کے آپ ڈسکوریز پڑھیں اور مسلمان سائنسدانوں کے حالات پڑھیں، حیرت ہوتی ہے اور اپنی حالت پہ رونا بھی آتا ہے کہ وہ ہمارے انسسٹرز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مائل کیا، 1-to-1 بیسس پہ آتے تو ہر ایک کے ساتھ مختلف معاملہ کیا. اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی ذہنی سطح، وہ سب کچھ دیکھ کے اس کے مطابق اس کو ڈیل کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تبلیغ واقعی پڑھ پڑھ کے حیرت ہوتی ہے. اور صرف ایک ایک اینگل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کے لیے اتنی کتابیں ہیں، اور ہر کتاب پڑھ کے دل کھلتا ہے کہ یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا. اب ان کا سوال یہ ہے کہ مسلمان تو حالت احرام میں تھے اور یہاں جنگ کی بیعت ہو رہی ہے، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی نیت نہیں ہے وائلیشن کی، ضرورت پڑ گئی اچانک. آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ اگر زندگی بچانی ہے اور مر رہے ہیں تو اس وقت حرام بھی کھایا جا سکتا ہے جان بچانے کو. وہاں پہ ایک حکم کی، ایک ایمرجنسی کی صورت میں ریلیکسیشن مل رہی ہے. یہ ایک کمنٹ ہے، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. Had the Sahaba Karam spent their time talking and complaining like us, Islam would not have spread like it did. بالکل صحیح بات ہے. ہم تو ویسے ہی پریشان رہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور ان کی تو زندگیوں میں واقعی مسائل بہت بڑے بڑے تھے. کتنی پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آب و ہوا ان پہ تبدیل ہو گئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ مدینہ کی آب و ہوا کو ہمارے موافق بنا دے اور صحت افزا بنا دے، اور بخار کو مقام جوفہ میں منتقل کر دے، اور اس کے مد اور سا میں برکت ڈال. تب وہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا فیوریبل ہوئی تھی. ہمارا ذرا شہر بدلتا ہے ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، آب و ہوا بدلتی ہے فکر، کھانا پینا آرام تھوڑا سا فرق آتا ہے تو مسئلہ. لیکن لگتا ہے وہ واقعی چھوٹے مسئلوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے. اور یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو آخرہ فوکسڈ پیپل ہوں، تبھی ان کو دنیا کی مشکلیں چھوٹی لگتی ہیں. ہمیں دنیا کے مسئلے بڑے لگتے ہیں، اور واقعی ہم بہت سا وقت اپنے ان پریشانیوں میں سوچنے میں اور بولنے میں گزارتے ہیں. True greatness is like a river. The deeper it is, the lesser noise it makes. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ deep silent waters run deep. اور وہ اردو میں بھی ہے کہ جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam life has left an example for us that tread on a snow such that your footprints would show along after you have gone. یعنی اپنے نشان قدم، اپنے اچھے اثرات چھوڑ کے جانے دنیا سے. صحابہ کرام کو آپ سے بہت محبت تھی، اور محبت ہی ایسا جذبہ ہے جو مکمل اطاعت پہ انسان کو آمادہ کرتی ہے، اور پھر انسان اس کی ہر عادت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی پسند ناپسند، اس کی کہی ہوئی باتوں کا خیال رکھنا. اور ان سب باتوں کے لیے کوئی خاص کوشش بھی نہیں کرنی پڑتی، بلکہ یہ تو وہ خود بخود اپنی محبت میں کرتا چلا جاتا ہے. اگر ہمارے اندر بھی آج محبت پیدا ہو تو ہمارے اتباع کرنا مشکل نہ رہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.